السلام علیکم، ہارر اردو پوائنٹ کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ تو چلیے سنتے ہیں کہ آگے اقابلا میں کیا ہوا۔ کیوں نہیں، بشرطے کہ تیرا اثبات اور یقین شامل ہو۔ تو پھر اپنے اطراف دیکھ اور یہاں عارضی لمحاتی قیام کے بجائے دائمی سکون کی ضمانت حاصل کر۔ جو کچھ تو نے حاصل کیا اسی پر قناعت نہ کر، راستے کا ہر پتھر ہٹا کر شاد کام آ، چاہے زمانے صرف ہو جائیں۔ میں سمجھ گیا، میں نے اس کی ہتھیلیاں چومتے ہوئے کہا، پر میرا ذہن تیرے احساس کے قرب سے اتنا مامور ہے کہ کوئی اور نقطہ ذہن میں نہیں آ رہا ہے۔ ذرا وضاحت سے کام لے، تیرے سامنے میں غبی ہو جاتا ہوں، مجھے کچھ ہوش نہیں رہتا۔ جابر بن یوسف ایس ذہین و بہادر شخص کہہ کر اجنبیت کا اظہار نہ کر، میں نے برہمی سے کہا۔ اے جنوکار، تو نے کیسے سمجھ لیا کہ اب تو ہی تو ہے؟ تو نے یہاں آنے میں اجلت سے کام لیا۔ اس کی آواز میں بتدریج اعتماد اور تحکم آتا جا رہا تھا۔ میں نے سچ جانا، اب کون یہاں میرا ہمسر ہے؟ بتاؤ۔ یہی تیری نادانی ہے، تو نے ہر طرف سونگ کر نہیں دیکھا اور تو نے اس نظام کی علت پر غور نہیں کیا جو صدیوں سے قائم ہے۔ تیرے پاس غیر معمولی ماورائی قوتیں ہیں، مگر تو اسباب و علل کی مبادیات سے اب تک ناشنا ہے۔ کیا تیرا مقصد ہے؟ مجھے تیرا ہمقد ہونے کے لیے کچھ اور آزمائشوں میں پڑنا چاہیے؟ ابھی حجت باقی ہے؟ نہیں، تو پہلے بھی اس کے برابر بیٹھنے کا اہل تھا، مگر تیری آنکھوں نے اس کے پیروں میں زنجیریں کیوں نہیں دیکھی؟ وہ کرب سے بولی۔ زنجیریں میں نے توڑ دوں گا۔ ابھی تو نے اپنے سامنے کی چیزیں نہیں پہچانی ہیں۔ تیرا یہ دعویٰ قبل از وقت ہے، دیکھ مطلع صاف نہیں ہے، اس لیے تجھے مشورہ دیا جا رہا ہے کہ تحمل اور سنجیدگی سے اپنے گرد و پیش کا جائزہ لے، احتیاطاً وہ تمام اندیشے ختم کر دے جو کبھی تیرے لیے صدرہ بن سکتے ہیں، وہ طاقتیں، وہ منحرف قوتیں جو اس وقت بھی تیرے خلاف سازشوں میں مصروف ہیں۔ کون؟ میں نے تعجب سے پوچھا، کون؟ تیرا اشارہ کس طرف ہے؟ پھر اچانک مجھے خیال آیا کہ کہیں اس کی مراد سرنگا کی پراسرار دیوی سی تو نہیں ہے۔ میں نے وضاحت کے لیے اس کا نام نہیں لیا اور یہاں آنے سے پہلے سرنگا کے غار کا وہ منظر میری نگاہوں کے سامنے آ گیا جب میں نے دیوی کو ازارے تفنن اپنے سحر سے سلاخوں میں قید کر دیا تھا۔ اس کو غار میں ندیدہ طاقتیں اس کی جانب لپکی تھی۔ میں اگر دیوی کو بجلت تمام آزاد نہ کر دیتا تو وہ نہ جانے کن مصائب سے دوچار ہو جاتی۔ اسی علاوہ میرے ذہن کے اندھیرے میں یہ نقطہ روشنی بن کر چمکا کہ میری سرفرازی کا سبب میری ریاستوں، ذہانتوں، مارکوں، آزمائشوں کے علاوہ بھی کچھ ہے۔ دیوی، سرنگا کی پراسرار دیوی۔ جب میں اقابلا کے قصر کی طرف چلا تھا تو اس خیال سے آسودہ تھا کہ دیوی ابھی موجود ہے اور بزرگ سرنگا میرا محترم دوست ہے۔ اس کی تعلیم و اعانت نے قدم قدم پر میرا ساتھ دیا ہے، لیکن قصر میں آنے اور اقابلا کا بلاخیز نظارہ کرنے کے بعد میرے اعصاب گرفت میں رہے۔ ان پر اقابلا کے جمال کا سحر طاری ہو گیا تھا۔ اقابلا جن اندیشوں اور طاقتوں کی اشارہ کر رہی تھی ان میں دیوی سرفرست ہوگی۔ ایک بار شوالا سے مارکا رائے کے دوران میں اقابلا نے دیوی کو شیشے کے ایک جار میں بند کر دیا تھا۔ ظاہر ہے تاریخ برہم کے سہاروں کے لیے دیوی کا وجود ناقابل برداشت ہوگا۔ اس کا خیال آنے کے بعد میں نے اپنے اندر زیادہ اعتماد محسوس کیا اور اقابلا کو اپنی آغوش میں سمیٹنے کے لیے اپنے بازو پھیلا دیے۔ وہ سمٹ کر ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ دوسرے ہی لمحے مجھے احساس ہوا کہ میرے صدق میں ملاوٹ ہو گئی ہے۔ ممکن اقابلا کی دور بھی نظریں آنے والے دنوں میں دیوی کو میرے لیے خطرہ سمجھتی ہوں۔ سرنگا بھی کسی لمحے اپنا رویہ تبدیل کر سکتا ہے۔ وہ اس زمین سے وفادار نہیں ہے اور اب تک مہذب دنیا واپس جانے کے متعلق سوچتا رہتا ہے۔ توری میں دیوی کی موجودگی اقابلا کے لیے گرانی کا سبب ہے۔ مجھے سرنگا کو مہذب دنیا میں واپس بھیج دینا چاہیے، وہ اپنی دیوی کو لے کر واپس چلا جائے۔ مجھے اقابلا اپنی روح کی خوشنودی کے لیے یہ ایک ناپسندیدہ کام بھی کرنا ہوگا، جیسا کہ میں نے اس کا مجسمہ واپس کر کے کیا تھا۔ میں تو اس سے وعدہ کرتا ہوں۔ میں نے اس کی کمر کے دونوں جانب ہاتھ رکھ کے اسے اٹھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ میرے ہاتھوں میں لرزش سی ہونے لگی۔ اس نے میری جسارت پر ایک سسکاری بھری اور تڑپ کر میری دستبر سے آزاد ہو گئی۔ اس نے تیزی سے اپنا ہاتھ اٹھایا۔ اسی ثانیے ایوان میں مہربان آواز نے گھبرائے ہوئے لہجے میں مجھے مخاطب کیا، وہ دیکھ، وہ آ رہا ہے۔ میں نے مڑ کر دیکھا، میری پشت پر نصب طلسمی عکسنما میں سمندر کا منظر تھا۔ کشتیوں کا ایک لشکر تیز سے آگے بڑھ رہا تھا۔ میں نے قریب جا کر دیکھا، ریمجن اچھلتی کودتی لہریں رونتا ہوا طوفان کی طرح جزیرہ توری کی طرف بڑھ رہا تھا۔ غصے اور جلال سے میری مٹھیاں بھیج گئیں۔ ریمجن، وہ فرعون ابھی تک باز نہیں آیا؟ وہ سچ کہتی ہے، میں نے یہاں آنے میں اجلت کر دی۔ مجھے ریمجن کے سر کا تحفہ لے کر اس کی خدمت میں حاضر ہونا چاہیے تھا۔ میں نے اس سے عہد کرنے کے لیے رخ بدل کے مسند پر نظر کی تو وہ خالی پڑی تھی، وہ جا چکی تھی۔ میں اس کے طاقوں میں قصر کے ہر گوشے میں جا سکتا تھا، لیکن میں نے صبر کر کے خود کو اس ارادے سے باز رکھا۔ ایک مرتبہ جاملوش نے میری آرزوؤں کی یہ محفل درم برم کر دی تھی۔ اب ریمجن بڑا چلا آ رہا تھا۔ شاید اسے خبر ہوگی کہ میں اقابلا کی خلوت میں موجود ہوں۔ کوئی لمحہ جا رہا ہے اور خود کو میں سپرد کر دے۔ ان میں سے کوئی یہ برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ وہ کسی ایک پر اپنی نوازشیں مخصوص کر دے۔ اور جاراکاکا، ہاں وہ خوبصورت نوجوان۔ بہرحال مجھے اس پر اپنا ذہن معطل نہیں کرنا چاہیے اور سکوت و استقامت سے نوشہ تقدیر کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ میں نے حسرت سے وہ مسند دیکھی جہاں ابھی وہ جلوہ گر تھی۔ پھول فرش پہ بکھرے پڑے تھے۔ میں نے مٹھی میں اٹھا لیا، اس کی مسند کو ایک ولہانہ بوسہ دیا۔ میں جا رہا ہوں، مجھے جانا چاہیے۔ میں بھاری قدموں کے ساتھ اس ایوان سے باہر آ گیا اور گردن چکائے قصر کے تر و بام اور نازنینوں کے درختوں کے درمیان سے گزرتا ہوا
توری کے سال کی طرف جانے والے راستے پر گامزن ہو گیا۔ جنگل میں آ کر میں نے فی الفور اپنے نائب کار نیل سے روحانی رابطہ قائم کیا، حکم دیا کہ وہ ہر جزیرے پر منادی کرا دے کہ انگروما کا باغی ریماجن اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ ایک بار پھر توری کے ساحل پر لنگر انداز ہوا چاہتا ہے۔ تمام برگزیدہ ساحل توری کی طرف کوچ کریں۔ مجھے حکم دیے تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ توری کے جنگل میں نکارے بجنے لگے تاکہ غاروں میں بیٹھے ہوئے آبد باہر آ جائیں۔ کرنیل نے جمروج کا وہ گجر بجا دیا تھا جو اس کی جھونپڑی میں رکھا ہوا تھا اور جس کی آواز اس وسیع اور زمین کے ہر گوشے میں پہنچ جاتی تھی۔ یہ ایک مکمل طلسمی نظام تھا۔ حیرت کی بے شمار منزلیں گزر گئی تھی، اس لیے میں نے کسی حیرت کا اظہار نہیں کیا۔ اس سرسری پن سے خواہش یہ تھی کہ ریما جن سے تنہا جنگ کروں۔ اقابلا کے جسم میں میں نے دراڑیں ڈالتی تھی۔ اس ویرانے میں میری نگاہ کے افق پر ایک لمبی چوڑی بساط بچھی ہوئی تھی جہاں جاراکاکا ایک کونے میں محفوظ کھڑا تھا، مسکراتا ہوا اور آنکھوں میں شرارت بھرے ہوئے۔ میرا جی چاہا اس کی جگہ بدل دوں اور مجھے ججری سی آ گئی۔ توجہ مبذول کرنے کے لیے میں نے ہربیکا کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا۔ ریما جن کی کشتیاں تیز سے آگے بڑھ رہی تھی۔ میں چٹان پر ڈھیر ہو گیا اور لیٹ کر کھلا آسمان گھورنے لگا۔ پھر میں نے آنکھیں بند کر لیں اور اپنے نہا خانے میں روشن ہو گیا۔ میں بھی کتنا عجیب ہوں، کیسا بدل گیا ہوں۔ میں نے آکسفورڈ میں پڑھا تھا، کیسا ذی ہوش، چاق و چوبند، خوش اتوار، یار باش اور عقل مند نوجوان تھا۔ 3-4 کمروں کا ایک مکان تھا جس میں ہم سب دندنایا کرتے تھے۔ زندگی کا وہ میلہ ایک خواب تھا یا یہ دوسرا میلہ ایک خواب ہے، کون جانے۔ مقدس جابر، کسی نے مجھے آواز دی اور میں نے چونک کر دیکھا۔ بوڑھا سرنگا اپنی لمبی داڑھی اور خمیدہ کمر کے ساتھ کھڑا تھا۔ کیا ہے؟ میں نے الجھ کر کہا۔ سرنگا تم یہاں کیسے آ گئے؟ عزیز جابر، شاید تجھے میری ضرورت ہے۔ ممکن ہے، کبھی پڑے۔ اس وقت تو میں ریما جن کا انتظار کر رہا ہوں۔ تو مقدس اقابلا کے قصر کی طرف گیا تھا؟ اس نے شفقت سے پوچھا۔ ہاں، وہیں سے آ رہا ہوں۔ میں نے اس سے کہا، تو ریما جن کو تنہا شکست دینے کا ارادہ رکھتا ہے؟ یہی سوچ رہا ہوں، میں نے آستگی سے متصر جواب دیا۔ کیا میں تیرے پہلو میں کھڑا نہیں ہو سکتا؟ میرے عقب میں تاریخ بر اعظم کے سہاروں کی بے شمار فوج ہے۔ تم اپنے غار میں سکون سے بیٹھو اور اپنی دیوی سے خوشگپیاں کرو۔ عزیز من جابر، تم مجھ سے ناراض معلوم ہوتا ہے۔ میں خود سے ناراض ہوں محترم سرنگا، جاؤ مجھے تنہا چھوڑ دو۔ ریما جن سے نمٹنے کے بعد میں مہذب دنیا میں تمہاری واپسی کے متعلق سوچوں گا۔ تم اپنی لڑکی اور مہذب دنیا کے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ چلے جانا، شاید اب تمہارے سامنے کوئی رکاوٹ نہ آئے۔ میں تمہیں یہ مستہ سناتا ہوں، میں نے کرب سے کہا۔ اور تو؟ سرنگا نے حیرانی سے پوچھا۔ کیا تو یہاں سے واپس جانے کا ارادہ نہیں رکھتا؟ میں کہاں جاؤں گا سرنگا، اسے چھوڑ کر کہاں جاؤں گا؟ کیا تو سمجھتا ہے کہ ہم تیرے بغیر واپس چلے جائیں گے؟ سرنگا نے حلاوت سے کہا۔ ہم تجھے ساتھ لے کر جائیں گے۔ مہذب دنیا کے لیے مر چکا ہوں میں، اب میرے پاس ایک طویل زندگی پڑی ہے، یہاں رہ کر میں اس کے قریب رہوں گا۔ بوڑھے سرنگا، تم کبھی مجھ سے مطابقت نہیں رکھ سکتے، بس تم خاموش ہو جاؤ۔ میں نے تلخی سے کہا۔ میں تجھے خوب سمجھتا ہوں میرے لائق بیٹے، میں تیری خاطر غار سے باہر آ گیا اور تجھے درخواست گزار ہوں کہ کوئی قدم اٹھانے سے پہلے میرے بوڑھے مشورے ضرور سن لے۔ سرنگا، میرے سامنے درمیانی راہ نہیں ہے، میں قطبین پر موجود ہوں، کبھی اس سرے پر کبھی اس سرے پر، درمیان کی جگہ تمہاری ہے۔ درست ہے، درست۔ وہ سر ہلا کر بولا۔ میں تو اس سلسلے میں مکمل طور پر سنجیدہ ہوں، اگر تجھے عقل و ہوش چھن گیا ہے تو میرا دماغ ابھی بھی صحیح و سالم ہے، میں اس لیے غار چھوڑ کر آ گیا ہوں۔ تم میری کیا مدد کر سکتے ہو؟ میں نے ڈوبتی ہوئی آواز میں کہا۔ کتنی عجیب بات ہے، تو مجھ سے یہ بات پوچھ رہا ہے؟ اگر تمہاری مراد دیوی سے ہے سرنگا تو میں تمہیں یقین دلاؤں کہ میں اسے بہت دور جا چکا ہوں۔ یہی تو تیری کوتاہی ہے میرے نادان بچے۔ حیرت ہے تجھے دیوی کی عظمت کا عرفان نہیں ہے؟ تم صرف غار میں بیٹھے ہیں جبکہ میں اس طلسمی دنیا کا چشمدید گواہ ہوں۔ میں جہاں جہاں پہنچا ہوں تمہارا تصور بھی وہاں نہیں جا سکتا۔ وہ پراسرار بوڑھا مسکرانے لگا۔ میری جان، اس نے میرا شانہ تھپکتے ہوئے کہا، میں تجھے بحث کرنے نہیں، تیری مدد کرنے آیا ہوں۔ سر دست یہ بحث التوا میں ڈال دے اور مجھے یہ بتا کہ تو نے ریما جن سے مارکا آرا ہونے کے بارے میں کیا تدبیر؟ میں نے برہمی سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ مجھے تمہاری بزرگی پر بعض اوقات ترس آتا ہے، ضروری نہیں کہ تم ہر معاملے میں طاق اور ہر فن میں یکتا ہو۔ سرنگا خاموش رہا۔ میں نے آہستگی سے کہا، اس کے آنے میں ابھی دیر ہے، میرا خیال ہے کہ سمندر کے بجائے ہمیں خشکی پر اس کا استقبال کرنا چاہیے، توری کی زمین اس کے لیے کھول دینی چاہیے، دیکھیں وہ کہاں تک بڑھتا ہے۔ سرنگا مراقبے میں چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ ہڑبڑا کر بولا، وہ کبھی خشکی پر نہیں اترے گا، وہ ایک زیرک ساحر ہے۔ کب تک؟ جب مدتوں اسے ساحل پر کوئی نظر نہیں آئے گا تو وہ کب تک انتظار کرتا رہے گا؟ ایک دن اسے آنا ہی ہوگا، میرے پاس وقت کی کمی نہیں ہے۔ تو اس طرح سوچ رہا ہے؟ سرنگا پر خیال لہجے میں بولا۔ ٹھیک ٹھیک، جنگ کی طرح جنگ کر، خطرے مول مت لے، اپنے عظیم الشان لشکروں کو آواز دے۔ میں نے اسے الجھنا مناسب نہیں سمجھا اور چٹان کے پتھر پر سر ٹکا کر اس کی موجودگی سے بے خبر ہو گیا۔ سرنگا کا گزشتہ مثبت رویہ میرے سامنے نہ ہو تو میں اس کی بدزبانی، انحراف اور سرکشی پر محمول کرتا۔ وہ دانا بینا شخص میری برہمی دیکھ کر چپ چاپ ایک طرف بیٹھ گیا۔ اس نے جیب سے اپنی مورتی نکالی، اسے عقیدہ سے پیار کرنے لگا۔ اس کے اعمال میرے انوکھے نہیں تھے۔ میں نے منہ پھیر لیا۔ میں اور وہ ساری رات ساحل چٹان پر بیٹھے رہے۔ میں سستاتا اور سوچتا رہا۔ میری پشت پر تاریخ بر اعظم کا عظیم الشان لشکر جمع ہو گیا۔ الصبح دور سمندر میں ٹمٹماتی مشلیں نظر آئیں اور سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ریما جن کی کشتیاں توری کی سالی حدود میں داخل ہو گئی۔ میں نے اپنی سستی دور کرنے کے لیے کئی انگڑائیاں لی اور ہڈیاں چٹکاتا دھول جھاڑتا چٹان پر کھڑا ہو گیا، چاروں طرف نظر دوڑائی۔ کرنیل سمیت تاریخ بر اعظم کے ممتاز سہاروں کا ہجوم میرے اشارے کا منتظر تھا۔
سرنگا میرے قریب ہی بھٹکتا رہا۔ پہلے میرا خیال تھا کہ کسی مزاحمت کے بغیر توری کا ساحل کھلا رکھ کے ریما جن کو اندر آنے کا موقع دیا جائے اور دور خشکی میں اس سے ایک آخری فساد کیا جائے۔ اس بار میں انگروما کے کسی ساحر کو فرار ہونے کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا۔ باغیوں کی یہ سرزمین مکمل طور پر نیست و نابود ہونے کے بعد ہی میں اقابلا کی خدمت میں اعتماد اور اطمینان سے جا سکتا تھا۔ میں سمجھتا ہوں میں نے آج تک کسی شخص سے اتنی نفرت نہیں کی تھی جتنے ریما جن سے کی۔ بازار میں نہایت سکون سے اس کا انتظار کر رہا تھا، مگر بے باطن غصے اور غضب کا ایک آتش فشاں کھول رہا تھا۔ میں نے سرنگا کی بات مان لی، کیونکہ وہ اور مہذب دنیا کے ساتھی طویل انتظار کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ نہ جانے کب تک ریما جن اندر آنے سے کتراتا رہے۔ ممکن ہے ایک زمانہ بیت جائے، مہذب دنیا کے لوگوں نے میری طرح مشروب حیات نہیں پیا تھا اور اب ان کی جلد از جلد واپسی ہی میرے حق میں بہتر تھی۔ سمندر میں ایک فاصلے پر انگروما کے باغیوں کی کشتیاں ٹھہر گئیں۔ وہ ساحل پر ہمارے لشکر کا اندازہ لگا رہے تھے۔ انہیں یقیناً حیرت ہوگی کہ ہم نے حملہ کرنے میں پہل کیوں نہیں کی، اس سے قبل کہ وہ اپنی طلسمی نیزے ہماری طرف اچھالتے۔ میں نے بلند آواز میں ریما جن کے لشکر کو مخاطب کیا۔ میں اتنے فاصلے کے باوجود اپنی آواز ان تک پہنچانے کی قدرت رکھتا تھا۔ انگروما کے سابق دوستو، جابر بن یوسف تمہارا رفیق تم سے مخاطب ہے۔ میں توری کے ساحل پر تمہارا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آؤ اندر آؤ، ہماری میزبانی کا لطف اٹھاؤ۔ مقدس اقابلا سے نفرت کا وتیرہ چھوڑ دو، کیونکہ اسی میں تمہاری فلاح ہے۔ تم نے سن لیا ہوگا مقدس جاراکاکا نے مجھے یہاں تمام جزیروں کا سحر اعظم مقرر کر دیا ہے۔ خود تم نے انگروما میں میری طاقت، ذہانت اور مجھ پر دیوتاؤں کی نوازش کا مشاہدہ کیا ہے۔ تمہیں یہ بھی یاد ہوگا کہ میں نے روحوں کے زندان سے روحیں آزاد کر دی تھی اور انہوں نے کھلی فضا میں میرے احکام کی تعمیل کی تھی۔ میری بات سن لو، تمہارا ایک بہت بڑا لشکر پہلے تباہ ہو چکا ہے اور تم ایک زمانے سے ان لذتوں سے محروم ہو جو ہمارے علاقوں اور تمہاری سابق زمینوں پر موجود ہے۔ اگر تم لڑنے کے لیے آئے تو میں تمہیں ایک مخلصانہ مشورہ دیتا ہوں، یہ خیال ترک کر دو اور آؤ میرے پاس آؤ۔ میں تمہیں امان دیتا ہوں، یہاں کی نئی عورتیں، پرانی شرابیں تمہاری منتظر ہیں اور یہاں کے باشندوں کو غیر معمولی آزادی حاصل ہے، کیونکہ یہاں کا سحر اعظم اب میں ہوں، جامنوش نہیں۔ تم میری آواز سن رہے ہو؟ میں نے ان کی طرف ہاتھ ہلا کر پوچھا۔ جابر بن یوسف، ریما جن کے بجائے اس کے ترجمان مومر لارما نے دوسری طرف سے جواب دیا۔ تم نے مقدس ریما جن سے کیا ہوا عہد توڑ کے بدعہدی کا ثبوت دیا ہے۔ اب جزیروں کی تقسیم کے بغیر ہمارے درمیان کسی قسم کی مفاہمت ممکن نہیں ہے۔ میں ریما جن کی طرف سے تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ اگر تم کشت و خون نہیں چاہتے تو اپنے عہد کے مطابق جزیرے تقسیم کر لو، پھر اقابلا کے قصر کی جانب قدم اٹھانے کی کوشش کرنا۔ بدبخت لارما، میں نے حقارت سے کہا، میری فراغ نظری اور وسیع القلبی سے غلط نتیجے اخذ مت کر۔ اپنے گونگے سحر اعظم ریما جن سے کہہ کہ بدعہدی اس نے کی ہے۔ اس نے بیناز کے ساحل پر اس معاہدے کے باوجود مقدس اقابلا کا مجسمہ مجھ سے چھیننے کی کوشش کی تھی۔ کیا تو اور تیرے ساحر وہاں موجود نہیں تھے؟ خاموش رہ بد زبان جابر، تو اپنے پہلے معاہدے سے منحرف ہوا، پھر تو نے ہم پر اعتبار نہیں کیا۔ فقطاً ریما جن کی خوفناک آواز گونجی۔ تو نے مجسمہ اپنی تحویل میں رکھ کر ہمیں اقابلا سے اپنی شرط منوانے کا موقع نہیں دیا۔ تو انگروما کے لشکر کو بیناز کے ساحل پر چھوڑ کے تنہا یہاں آ گیا اور بلا شرکت غیر تمام جزیروں کا مختار بن بیٹھا، جبکہ تو جانتا تھا کہ ہم نے تیری خاطر اقابلا کی سرفرازی قبول کر لی تھی۔ ریما جن اور بدعہد بوڑھے، تو نے میری خاطر نہیں اس مجسمے کی خاطر ایسا کیا تھا جسے تو برباد کرنے کی آرزو دل میں پال رہا تھا، اور تیرے ساتھ تھک گئے تھے۔ تو یہ بات بخوبی جانتا تھا کہ میں ہی اس کام کے لیے موزوں شخص ہوں، کیونکہ مجھے دیوتاؤں کی تائید حاصل ہے۔ تو نے دیکھا ہوگا کہ میں نے ریت کے آندھی کو کیسے عبور کر لیا تھا اور تو وہی چٹانوں سے اپنا سر پھوڑتا رہا۔ تسلیم کر لے کہ دیوتا تیرے ساتھ نہیں میرے ساتھ ہیں، ورنہ وقت نکل جائے گا، پھر تجھے کہیں امان نہیں ملے گا۔ تو اپنے آپ کو پہچانے کی صلاحیت سے محروم ہو گیا بدبخت۔ کیا تو سمجھتا ہے کہ تجھ پر دیوتاؤں کی یہ تہیم نوازشیں تیری ریاضت اور ذہانت کے سبب سے ہیں؟ ریما جن چیخ کر بولا، یہ تجھے ابھی معلوم ہو جائے گا۔ میں نے تیش میں جواب دیا، مسلسل ناکامیوں سے تیری عقل ضائع ہو گیا ہے، تجھے سامنے کی چیز بھی نظر نہیں آتی، تیرا انجام میرے ہاتھوں لکھا ہے۔ میں تجھے ایک مشورہ دیتا ہوں، اپنے رفیق ساحروں کے ساتھ ایک پہلا اور آخری سلوک کرتا جا۔ کیوں انصاف کو اس مارکے کے جہنم میں جھونکنا چاہتا ہے؟ میں اور تو تنہا مقابلہ کر لیں، ان بے گناہ ساحروں کو کیوں پریشان کرتا ہے؟ جواب میں نیزوں کا ایک طوفان ہماری جانب بڑھا۔ مجھے امید تھی کہ ابھی جنگ کے آغاز میں دیر ہوگی۔ میں ریما جن کے رفیق ساحروں کا پائے استقامت ڈگمگا دینا چاہتا تھا، اس لیے میں نے انہیں توری کو خوش آمدید کہنے، اپنی طاقت سے اور اپنے بارے میں دیوتاؤں کی تائید کا یقین دلانے اور ریما جن سے تنہا جنگ کرنے کا اعلان کیا تھا۔ ریما جن میری تدبیر تک پہنچ گیا، اس نے میری مزید عرض سرائی سے بچنے کے لیے اچانک حملہ کر کے کھلبلی مچا دی۔ میں اس کے لیے تیار نہیں تھا۔ آگے کی صفوں میں کھڑے ہوئے ہمارے متعدد ساحر مارے گئے۔ میں نے جلد از جلد چٹان کا وہ حصہ محصور کر لیا جہاں میں اور سرنگا کھڑے تھے۔ یہی عمل دوسرے ساحروں نے بھی کیا ہوگا۔ اس سے پہلے کہ ریما جن کی طرف سے دوسرے حملے جاری ہوں، ہماری طرف سے نیزوں کی بارش ہوئی۔ میں نے کارنیل کو اپنے پاس بلا لیا، اسے وہی کھڑے رہنے کا حکم دیا تاکہ وہ میرے کام ساحروں کو منتقل کرتا رہے۔ ایک باقاعدہ جنگ کا آغاز ہو گیا تھا۔ یہ جنگ گزشتہ جنگوں سے مختلف نہیں تھی، مگر بڑی متشدد اور تیز تھی۔ آغاز ہی میں شباب پر آ گئی۔ ریما جن کے ساتھ اب بہت کم روحیں تھیں۔ پہلے ہی بیناز کے ساحل پر اس کے لشکر کا خاصا مقبول حصہ کام آ چکا تھا۔ وہ مجھے شدید حملے کرتا رہا اور میں اس کا توڑ کرتا ہر حملے کا جواب حوصلے سے دیتا رہا۔ میں نے اپنے گلے میں پڑے ہوئے دیوتاؤں کے تمام نوادر سے کام لینا شروع کر دیا۔ جلد فضا میں ہر سمت آگ، دھواں اور دھند چھا گئی۔ شور و گل سے کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ چند ساتیں گزری تھی کہ اس طلسمی جنگ کا نتیجہ سامنے آنے لگا۔ ریما جن کی طرف سے حملوں کی شدت میں کمی ہوتی ہوئی نظر آئی۔ اس کا توری کے ساحل پر خون و آگ کے درمیان
طریقے براعظم کے ساحر بڑھ چڑھ کے اپنے جوہر آزما رہے تھے، نت نئے سحر پھونکے جا رہے تھے۔ جب مجھے اطمینان ہو گیا کہ میرا لشکر حاوی آنے لگا تو میں سحرانہ اعمال ترک کر کے ایک تماشائی کی طرح جنگ کے ہولناک مناظر دیکھنے لگا۔ ریمجن کی بہت سی کشتیاں سمندر میں غرق ہو گئی تھی، اس کے لشکر میں افراتفری اور بددلی پھیلی ہوئی تھی۔ ریمجن اور اس کے باتماد رفیق اپنے ساتھیوں کو للکار رہے تھے، لیکن ان میں تیزی اور جوش مفقود ہو چکا تھا۔ میں نے اس لیے کرنیل کو حکم دیا کہ وہ اپنی طرف سے کیے جانے والے حملوں کی شدت میں کمی کر دے اور سمندر میں آگے بڑھنے کے بجائے خشکی کی طرف پسپا ہوتا رہے۔ یہ ایک عجیب حکم تھا۔ کرنیل نے اسے حیرت سے سنا۔ اس نے بوڑھے سرنگا کی طرف دیکھا، شاید وہ درمیان میں دخل دے، مجھے سمجھائے، مگر سرنگا خاموش کھڑا رہا۔ کرنیل کو مجبوراً میرا حکم جوشیلے سحروں کو منتقل کرنا پڑا۔ ان میں ایک اضطراب پھیل گیا اور ان سب کی سوالیہ نظریں میری جانب اٹھ گئیں۔ میری طرف سے کوئی رد عمل نہ دے کر انہوں نے ایسا پیچھے ہٹنا شروع کر دیا اور اپنے عملیات میں بھی کمی کر دی۔ اس کا نتیجہ وہی برآمد ہوا جس کی مجھے توقع تھی۔ ریمجن کے زوال آمادہ لشکر میں جیسے کسی نے برقی رو دوڑا دی۔ ان کا جوش اور غضب پہلے سے بھی کہیں زیادہ شدید ہو گیا۔ ان کے بے شمار طلسمی نیزوں نے میرے پسپا ہوتے رفیق ساروں کی ایک بڑی تعداد سال پر ڈھیر کر دی۔ کرنیل نے جنگ کی اس نازک صورتحال پر میری توجہ مبذول کرانے کی کوشش کی، مگر میرا سکون دیکھ کر وہ خاموش ہو گیا۔ جنگ کا نقشہ پلٹ گیا تھا۔ ریمجن کی کشتیاں تیزی سے ساحل کی طرف بڑھ رہی تھی، ہماری جانب سے حملوں کا زور کم ہو گیا تھا اور ساحل بے تحاشا خشکی میں اندر کی طرف بھاگ رہے تھے۔ ادھر میں نے اپنے اطراف چٹان پر آگ اور دھوئیں کا ایک طلسمی دائرہ کھینچ دیا تھا، جس کے اندر ریمجن اس کے ساحر میں نقل و حرکت کا جائزہ لینے سے قاصر ہو گئے تھے۔ ہاں، وہ ساحری کر کے اسے ختم کر سکتے تھے، مگر انہیں اس کی فرصت ہی کہاں تھی۔ ان کی آنکھوں کے سامنے ایک ناقابل یقین منظر تھا۔ زمانوں سے دیکھے ہوئے ان کے حسین خواب کی تعبیر آج پوری ہو رہی۔ طریقے براعظم کے ساحر بھاگ رہے تھے، ساحل پر ان کے نیزوں سے گر رہے تھے، ان کے پھینکے ہوئے شعلوں سے خشکی پر آگ لگ رہی تھی۔ جب وہ خشکی کے نزدیک آ گئے تو میں نے کرنیل کے ہاتھ پکڑے، اسے چٹان سے نیچے لے آیا۔ کرنیل دمخود تھا۔ ہم جنگل کی طرف بڑھتے گئے اور ریمجن کا لشکر خشکی پر اتر گیا۔ خوب! بہت دیر بعد سرنگا کی آواز آئی، میرے لائق بیٹے، تو نے میری توقع سے زیادہ ذہانت کا ثبوت دیا ہے۔ آخر تو نے اسے خشکی پر کھینچ لیا۔ ہاں، میں نے بے نیازی سے کہا، میں نے اسے دوبارہ سرشوری کرنے کی زحمت سے بچا لیا ہے۔ سمندر میں وہ بدخسرت آسانی سے فرار ہو سکتا تھا، لیکن تو اسے خشکی میں کہاں تک لے جائے گا؟ آبادی کے قریب اس میدان میں جہاں میں نے شوالا سے مقابلہ کیا تھا، وہ میدان ایسے کاموں کے لیے نہایت موزوں ہے۔ احتیاط کی ضرورت ہے عزیز جابر، خشکی میں وہ آبادی سے زیادہ قریب ہوگا۔ خیال رہے کہ وہ کوئی معمولی ساحر نہیں ہے۔ تم مسلسل میری توہین کر رہے ہو سرنگا، میں نے تلخی سے کہا۔ نہیں، سرنگا نے گھبرا کر کہا، میں تجھے احتیاط کی تلقین کر رہا ہوں، اب تجھے زیادہ توجہ صرف کرنی پڑے گی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، ریمجن کے ساتھی دیوانہ وار خوشی سے نعرے لگاتے، چیختے چلاتے آگے بڑھ رہے تھے۔ کرنیل اب تک میری اور سرنگا کی گفتگو سن رہا اور حیرت سے تماشا دیکھ رہا تھا۔ اب وہ کچھ زیادہ مستعد اور آسودہ نظر آ رہا تھا۔ میری ہدایت پر اس نے اپنے سحروں سے رابطہ قائم کیا اور انہیں ایک جگہ اکٹھے ہونے کے بجائے جنگل سے دور نکل کے توری کے بڑے میدان کی طرف پھیلنے کا حکم دیا۔ میری دوسری ہدایت پر اس نے بہت سے سحروں کو جنگل کے اس راستے پر طلب کر لیا جہاں ابھی ریمجن کا لشکر داخل نہیں ہوا تھا اور جہاں سے ہم آسانی کے ساتھ دوبارہ ساحل پر جا سکتے تھے۔ جیسے ہی ریمجن جنگل میں داخل ہوا، ہم اپنی سمت بدل کے ساحل پر آ گئے۔ اب فتح کے نشے میں چور انگرما کے باغی درمیان میں تھے اور جنگل کے اس طرف اور اس طرف طریقے براعظم کے سحر موجود تھے۔ میں نے ساحل پر کھڑے ہو کر جنگل میں آگ لگانے کا عمل شروع کیا اور کسی تردد کے بغیر صحرائے زارشی کی شپالی درختوں میں پھینک دی۔ آگ کے شعلے وحشیانہ انداز میں ایک درخت سے دوسرے درخت تک پھیل گئے۔ دیکھتے دیکھتے پورے جنگل میں آگ بھڑک اٹھی۔ ریمجن کے جو ساتھی پیچھے رہ گئے تھے وہ آہو بکا کرتے ہوئے واپس ساحل کی طرف جانے لگے جہاں ہمارے ساحر پہلے سے ان کے منتظر تھے۔ انہوں نے طلسمی نیزوں سے ان کے جسم چھلنی کر دیے۔ جنگل کے اس کے پار آبادی کی جانب یہی ہوا۔ چلتے ہوئے جنگل میں ریمجن کے لشکر کا بڑا حصہ تباہ ہو گیا۔ جو لوگ ادھر ادھر پناہ کے لیے بھاگے انہیں ایک پل بھی مہلت نہیں دی گئی۔ انگرما کے صرف جیت سار جنگل کی اس آگ سے بچ سکتے تھے۔ مجھے اندازہ تھا کہ ریمجن کو یہ آگ بجھانے کے لیے کسی قدر وقت کی ضرورت ہوگی۔ یہ شپالی کی آگ تھی۔ اس دوران میں ہم انگرما کا بڑا لشکر ختم کر کے ان کی طاقت نصف سے کم کر سکتے ہیں۔ مجھے اپنے اس عمل میں غیر معمولی کامیابی حاصل ہوئی اور سب اس وجہ سے بھی ہوا کہ میں نے بیشتر اوقات خود کو جنگ سے عملاً علیحدہ رکھا۔ کچھ دیر بعد ریمجن جنگل میں آگ بجھانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ یہی موقع تھا کہ ہم نے دونوں اطراف سے جنگل میں داخل ہونا شروع کر دیا اور دو بدو جنگ ہونے لگی۔ مجھے ریمجن کی تلاش تھی اور میں درختوں سرنگا اور کرنیل کے ساتھ اس کی بو سونگتا پھر رہا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو شاید پھر کسی حصار میں محفوظ کر لیا تھا جو میری نظروں کے احاطے میں نہیں آ رہا تھا۔ ادھر جنگل میں چیخوں، آہوں اور فریادوں کا ایک شور بپا تھا۔ بہت دیر ہو گئی۔ میں ریمجن کی تلاش میں ناکام رہا تو سرنگا نے ایک جگہ میرا ہاتھ پکڑ کے روک لیا۔ جابر، تو ریمجن کو اس طرح دستیاب نہیں کر سکتا، اگر دیر ہو گئی تو وہ ہاتھ سے نکل جائے گا۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں نے ناراضی سے کہا۔ تیرا بوڑھا دوست تیرے کام آ سکتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی تم جانتے ہو وہ کہاں چھپا بیٹھا ہے؟ میں نہیں، میری محترم دیوی جانتی ہے۔ تمہارا مقصد ہے کہ میں دیوی کی مدد کے بغیر اسے تلاش نہیں کر سکتا؟ میں نے خشک لہجے میں پوچھا۔ کر سکتا ہے، لیکن تو تاخیر کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ میں تم سے درخواست کروں گا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ ضرور، اس نے مسکرا کر کہا۔ میں چلا جاتا، مگر مجھے معلوم ہے کہ تجھے میری ضرورت پڑے گی۔ میں اس وقت بھی تمہیں زحمت نہیں دوں گا۔ ایسی نادانی کی باتیں کرتا ہے عزیز جابر، کتنے مشکل موقع پر دیوی تیرے کام آئی ہے۔ دیوی کی طاقت لازوال ہے، تو اسے مدد کی درخواست کرنے کی بجائے ضد سے کام لے رہا ہے۔ تجھے تو اس وقت اپنے ہر اس دوست سے مدد لینی چاہیے جس کے ہاں ذرا سا بھی امکان ہو، مگر یہ مارکا میں خود سر کرنا چاہتا ہوں۔ اور تو بھول رہا ہے کہ
دعویٰ کرنے کی منظر دیوی کی اعانت کے بغیر نہیں آ سکتی تھی؟ سرنگا نے سنجیدگی سے کہا، تم میرا اعتماد متزلزل کرنے کی فکر میں ہو، شاید تم لاشعوری طور پر مجھ سے حسد کرنے لگے ہو۔ سرنگا، تمہاری دیوی تمہیں مہذب دنیا میں واپس نہیں لے جا سکی۔ میرے عزیز جابر، تو مجھے گالیاں دے رہا ہے، میں نے تیرے متعلق ایسا کبھی نہیں سوچا تھا۔ سرنگا کی آواز رندنے لگی، میں اس پر تجھ سے ناراض ہونا نہیں چاہتا۔ کہاں ہے وہ؟ میں نے جھجلا کر کہا، تمہاری دیوی کہاں ہے؟ وہ تیرے پہلو میں موجود ہے، سرنگا نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ کیا کہتی ہے؟ دیکھ، وہ کس طرف اشارہ کر رہی ہے، سرنگا نے کہا، اور میں نے دیکھا دیوی واقعی میرے پہلو میں موجود تھی، اور اپنی تمام تر طاقتوں کے باوجود مجھے اس کا علم نہیں تھا۔ خود بخود میری نظریں ممنونیت کے انداز میں اس کی طرف اٹھ گئیں، وہ ایک جانب اشارہ کر رہی تھی۔ میں نے دیر نہیں کی، دیوی ہمارے پہلو با پہلو بادلوں کی طرح زمین پر اڑ رہی تھی۔ سرنگا کے جوش کا عالم ناقابل اظہار تھا۔ جنگل میں کئی طرف سے ریمجن کے سہاروں نے ہم پر حملہ کرنے کی گستاخی کی اور انہیں عبرتناک موت نصیب ہوئی۔ وہ دیکھ، سرنگا چیختا ہوا بولا، وہ ایک محفوظ مقام پر ہے، اس کے ارد گرد طلسمی طاقتیں پہرا دے رہی ہیں۔ میں نے غور سے دیکھا اور ریمجن کو کچھ فاصلے پر کھڑا پایا، میرا دل خوشی سے اچھلنے لگا۔ ریمجن یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا کہ میں اس کے اس قدر قریب موجود ہوں۔ اس لمحے دیوی ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ ریمجن، میں نے اسے للکارتے ہوئے کہا، اپنے آپ کو میرے حوالے کر دے، میں تجھے دوستوں کے برتاؤ کا یقین دلاتا ہوں۔ تو شاید اس حقیقت سے واقف نہیں تھا کہ ہماری پسپائی تجھے خشکی میں اندر بلانے کی ایک تدبیر تھی جس میں ہم کامیاب ہو گئے۔ تو اب توری کی سرحدوں سے واپس نہیں جا سکتا، کیونکہ توری کے سالوں پر ایک ایسی ریت کی دیوار قائم ہو گئی ہے جو بیناز کے گرد تھی۔ تیرا آدھے سے زیادہ لشکر تباہ ہو گیا ہے، بہت سے سار ہمارے قبضے میں آ چکے ہیں، انگرما کی عورتوں نے توری کی آبادی میں پناہ لے لی ہے۔ اب تیری مزاحمت بے سود ہوگی، میں تجھے دوستی کی ایک آخری پیشکش کر رہا ہوں، حالانکہ تو میرے پنجرے میں آ چکا ہے۔ ریمجن نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور یکا مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے سارے جسم میں کسی نے تیز مرچیں بھر دی ہیں۔ میں اپنی جگہ سے اچھل پڑا۔ سرنگا نے مضبوطی سے میرا بازو پکڑ لیا تھا۔ کرنیل زمین پر بے ہوش پڑا تھا۔ سرنگا پر اس حملے کا کوئی اثر نہیں معلوم ہوتا تھا۔ چند لمحوں میں میں نے خود کو سنبھال لیا اور ریمجن پر وار کرنے کے لیے اپنا ہاتھ اٹھایا، لیکن مجھ سے پہلے دیوی نے کوئی حملہ کر کے اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کر لی تھی۔ دیوی تتلی کی طرح تھرک رہی تھی اور ریمجن اپنے دائرے میں اچھل کود کر رہا تھا۔ ہر لمحہ میرے لیے بڑا سخت تھا۔ دوسری جانب سے میں نے حملہ کیا، ریمجن منتشر ہو گیا اور اسے سنبھلنے کا ایک ذرا سا وقت بھی نہیں مل سکا۔ وہ ہماری سحرکاریوں کا توڑ کرنے میں ہی اتنا منحکم رہا کہ اسے دوبارہ حملہ کرنے کی فرصت نہیں ملی۔ بہت بے جگری سے اس نے مدافعت کی، میری اور دیوی کی طرف سے بدرپے وار برداشت کیے، جہاں تک بنا اپنے ازمودہ طلسمی حربے بھی آزمائے، مگر اس عرصے میں ہمارے گرد بہت سے حلیف سار جمع ہو چکے تھے۔ ریمجن زیادہ دیر تک اپنے پیروں پر کھڑا نہیں رہ سکا۔ پہلے اس کا حصار ٹوٹا، پھر جامروش کے ہار کے بچھو سے چمٹ گئے۔ شپالی میں نے پہلے ہی جنگل میں پھینک دی تھی، ورنہ اس موقع پر وہ بڑا کام کرتی۔ ریمجن ایک مرد کی طرح جنگ کرتے ہوئے زمین پر گرا۔ یہ تاریخ براعظم کا سب سے یادگار لمحہ تھا۔ انگرما کا سب سے بڑا باغی، اقابلا کا سب سے بڑا حریف، ریمجن زمین پر تڑپ رہا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ اس نے مشروب حیات پیا ہے، چنانچہ اس کی روح جسم کے ساتھ پیوست ہو گئی ہے۔ پھر بھی اس کا زوال میرے لیے سب سے سنسنی خیز واقعہ تھا۔ میں اسے دوبارہ توانا ہونے سے پہلے معطل کر دینا چاہتا تھا، جیسا کہ میں نے جامروش کے ساتھ کیا۔ جامروش کے زوال کے وقت بھی میں نے اس کا جسم مختلف حصوں میں کاٹ دیا تھا۔ اب بھی کہیں اس کا مفلوج جسم پھڑک رہا ہوگا۔ ریمجن کی ہضمیت کے بعد انگرما کا باغی لشکر خود ہی ترکیب براعظم کے ساروں کے سامنے سرنگوں ہو گیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اس کا سر قطع کرنے کے بعد روح کی کیا حیثیت رہے گی۔ روح سر میں قیام پسند کرے گی یا باقی جسم میں؟ مجھے یقین تھا کہ وہ طلسمی عکسنما میں ریمجن کی تباہی کا منظر دیکھ رہی ہوگی۔ میں نے قریب کھڑے ہوئے ایک سار سے خنجر طلب کیا اور ریمجن کے تڑپتے ہوئے جسم سے سر علیحدہ کرنے کے لیے اس کے نزدیک پہنچ گیا۔ جب میں اس کا سر کاٹ رہا تھا تو اس کی فلک شگاف فریادیں جنگل میں لرزہ طاری کیے ہوئے تھی۔ سر کاٹنے کے بعد بھی اس کا جسم پھڑکتا رہا۔ میں نے اسے بالوں سے پکڑ کر اٹھایا اور سرنگا کو تھمانے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ سرنگا نے منہ پھیر لیا۔ میں نے دوسری جانب دیکھا تو مجھے امسار کی سابق ملکہ شوتار نظر آئی، جسے میں نے فلورا کے ساتھ بستی میں بھیج دیا تھا۔ میں نے شوتار کو اس کا سر دے دیا۔ جب میں جنگل سے وادی کی طرف کوچ کر رہا تو میرے دائیں بائیں پشت پر تاریخ براعظم کے بدمست ساروں کا ایک ہجوم بھی چل رہا تھا۔ یہ سارے اعظم کے پہلو میں چلنے کو اپنی زندگی کا حاصل سمجھتے تھے۔ آگے جا کر میں نے انہیں رخصت کر دیا۔ مجھے اس پر جلد سے جلد اقابلا کی خدمت میں یہ تحفہ پہنچانا تھا جو شوتار کے ہاتھ میں لٹک رہا تھا، ریمجن کا سر۔ اسے دیکھ کر وہ کس قدر خوش ہوگی۔ میں اسے سب سے بڑا تحفہ جو دے سکتا تھا وہ شاید یہی تھا۔ مجھے خود اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کر یہ تحفہ پیش کرنا چاہیے تھا، لیکن ابھی وہاں جانا نہیں چاہتا تھا۔ وہ سچ کہتی تھی، واقعی ابھی مطلع صاف نہیں ہوا تھا۔ میرے سامنے سرنگا کی دیوی نے ریمجن کو زج کرنے میں اپنی غیر معمولی طاقت کا مظاہرہ کیا تھا۔ دیوی کے بارے میں تاریخ براعظم کے دیوتاؤں اور اقابلا کے اندیشے درست معلوم ہوتے تھے۔ گو اس نے اس نازک موقع پر میری بڑی مدد کی تھی، تاہم ساتھ ہی اس نے مجھے یہ باور بھی کرا دیا تھا کہ یہاں کے عظیم ساروں کی نظر میں کس حد تک کھٹکتی ہوگی اور کس حد تک خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ توری میں ایسا جوش اور ولولہ کبھی پیدا نہیں ہوا تھا۔ مہذب دنیا کی لڑکیوں فلورا، سریتا، فروزی، جولیا، مارشا، ڈاکٹر جواد، شراڑ اور توری کے باشندوں نے والہانہ طور پر میرا استقبال کیا۔ توری کا کہان اعظم سمورال ان سب کی قیادت کر رہا تھا۔ سنجیدہ سریتا نے اپنے باپ کی موجودگی کی بھی پرواہ نہیں کی۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو دوڑتی ہوئی آئی اور بےتابانہ میرے قریب آ کر ٹھٹک کے رک گئی۔ میں نے اپنے نوادر پشت پر کر کے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ کوئی سیلاب اس کی آنکھوں میں رکا ہوا تھا جو بہہ نکلا۔ وہ کچھ نہیں بولی، بس اس کے آنسو بولتے رہے۔
فلورا بھی یہ منظر دزیدگی سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے ان سب کو اپنے پاس بلا لیا اور سب میرے بازو کی دیواروں میں تحلیل ہونے لگی۔ ایک مدت سے میری آنکھیں بنجر ہو گئی تھیں، ان کی ورفتگیاں دیکھ کر پگھل پڑی۔ آنسوؤں کو روکنے کی کوشش کی تو ناکام رہا۔ سرنگا نے مسکرا کر مجھے دیکھا، انہیں مجھ سے جدا کیا۔ نازک اندام سریتا اور دبلی ہو گئی تھی، البتہ اس کے چہرے پر سرخی چھائی ہوئی تھی۔ ایرانی دوشیزہ فروزی کی آنکھوں میں ابھی تک شرم تیر رہی تھی، وہ سبھی کو کمزور معلوم ہوتی تھی۔ جولیا اور مارشا میں کوئی فرق پیدا نہیں ہوا تھا۔ شیراٹ پہلے سے صحت مند تھا اور ڈاکٹر جواد نے غیر معمولی سنجیدگی اوڑھ لی تھی۔ میں نے فلورا اور فروزی کو ایک جانب، سریتا کو دوسری جانب کر لیا۔ آگے ریمجن کا سر شتار لیے چل رہی تھی۔